تین موقعوں پر پکا یقین کر لینا کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ نمبر 1، جب تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یقین کر لینا کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ جب تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے حضور شکوہ کرنے لگے، فریادیں کرنے لگے کہ یا اللہ 5 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ میرا کوئی نہیں ہے، 5 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، یا اللہ یہ وہی بیٹے ہیں جن کے لیے میں نے اپنی جوانی برباد کر ڈالی، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے میں نے کئی رات خالی پیٹ گزارے، مگر آج میں بھوکا سوتا ہوں، میرے بیٹے بچا ہوا کھانا روڑی پر پھینک دیتے ہیں، وہ ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ایک بوڑھا باپ بھی کسی خالی تھالی کو تک رہا ہے، ایک بوڑھا باپ بھی کسی اندھیرے کمرے میں چپ چاپ پڑا اپنے نصیب کو رو رہا ہے، جو اس وقت اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکا ہے۔ یا اللہ کیا باپ ہونا جرم ہے؟ کیا بڑھاپے میں اولاد کے سہارے کی امید کرنا کوئی گناہ ہے؟ جوانو، جس باپ نے تمہیں دعاؤں میں مانگا تھا اگر وہی باپ بد دعا دے دے تو قسم ہے خدا کی اللہ کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اگر وہی بوڑھا باپ تمہارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے خدا کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ خدا را کبھی اتنے بے حس نہ بن جانا کہ تمہارا بوڑھا باپ تمہاری آواز سننے کے لیے ترستا رہے اور تم کسی اور دنیا میں مصروف رہو۔ اپنے بوڑھے باپ کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہاری عزت سب خاک میں مل جائے گی۔ پھر تم ایسے بے سکون رہو گے کہ ہنسی کی محفلوں میں بیٹھ کر بھی اندر سے ٹوٹے رہو گے، راتوں کو نرم بستر پر لیٹ کر بھی تمہیں سکون کی نیند نہیں آئے گی، نیند کے لیے ترسو گے، کروٹیں بدلتے رہو گے مگر چین نہیں آئے گا، دعا کے لیے جھولیاں اٹھاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ گے مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر تم چاہو گے کہ وقت پلٹ آئے، تم چاہو گے کہ وقت پلٹ جائے، تم چاہو گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے مگر تب تمہارے ہاتھوں میں صرف پچھتاوا ہوگا، پچھتاوے کی سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور باپ کی قبر کے سوا کوئی دروازہ نہیں بچے گا جس پر تم جا کر دستک دے سکو۔ تو فرمایا 3 موقعوں پر پکا یقین کر لینا، پکا یقین کر لینا کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ وہ کون سے 3 موقع؟ نمبر 1 میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ نمبر 1، تمہارے ماں باپ جب اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو سمجھ جانا کہ اللہ تم پر ناراض ہو گیا ہے۔ 3 موقعوں پر پکا یقین کر لینا کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ نمبر 1، جب تمہارے ماں باپ اللہ کے حضور تمہارا نام لے کر رو پڑے، سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے تو سمجھ جانا اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ نمبر 2، جب کسی کو دکھ دے کر خوشی محسوس ہونے لگے تو یاد رکھنا اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ جب تمہاری زبان کسی کا دل توڑ کر مسکرا دے، جب تمہاری بے حسی کسی کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، جب تم کسی کے درد کو تماشا سمجھ کر نظر انداز کرنے لگو تو جان لینا تمہاری قسمت کی روشنی بجھنے لگی، تمہاری دعائیں رکنے لگی، اس لیے کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ ایک دن ایک دکھی انسان آنکھوں میں آنسو لیے ایک اللہ والے کے پاس گیا، ایک فقیر کے پاس گیا۔ اس دکھی انسان کا چہرہ غم سے بالکل نڈھال تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور چہرے پر دنیا بھر کی بے بسی لکھی جا چکی تھی۔ وہ دکھی انسان لرزتی آواز میں بولا، بابا جی میں برباد ہو گیا ہوں، بابا جی میرے دل کا سکون چھن گیا ہے، میرا رزق ختم ہو گیا ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں محنت کرتا ہوں مگر کامیابی میرے قریب نہیں آتی،
ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے، آخر میرا کیا قصور ہے؟ آخر میرا قصور تو بتا دو۔ اللہ والے نے اس دکھی انسان کی روح داد سنی، اس کے درد سنے، پھر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، بیٹا تو نے کبھی کسی کی بد دعا تو نہیں لی؟ بیٹا تیرا سکون ختم ہو گیا ہے، تیرا دل بے چین رہتا ہے، تیرا دل بے قرار رہتا ہے، مجھے ایک بات تو بتا، تو نے کبھی کسی کی بد دعا تو نہیں لی؟ یہ سنتے ہی وہ آدمی چونک گیا، سوچتے سوچتے پھر دھیرے سے آہستہ سے بولا، بابا جی میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اللہ والے نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ جب اس نے کہا نا کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا، کبھی کسی کو درد نہیں دیا، کبھی کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں نہیں ملائی، یہ سن کر اللہ والا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، خاموشی اختیار کی۔ خاموشی کے بعد پھر نرمی سے بولا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ او دکھی انسان، دکھ کی دلدل میں، مصیبتوں کی دلدل میں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسنے والے نوجوان، ایک بات تو بتا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ یہ سنتے ہی اس دکھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، اس کا گلا خشک ہو گیا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بابا جی میرے والد تھے، جب میرے والد زندہ تھے اس وقت میں اپنی دنیا میں اتنا مگن رہا کہ میں نے والد کا حال بھی پوچھنا گوارا نہ کیا، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ میرے والد تھے مگر میں اپنی دنیا میں اتنا مگن رہا، میں نے کبھی ان کا حال بھی نہ پوچھا۔ وہ آخری وقت تک دروازے پر بیٹھ کر میری راہ تکتے رہے، مگر میں دنیا میں مصروف تھا، میں پیسہ کمانے کے چکروں میں مصروف تھا، میں ماں باپ کے پاس نہ جا سکا، اور ایک دن وہ دنیا سے چلے گئے، میں ان کی خدمت نہ کر سکا، میں ماں باپ کو وقت نہ دے سکا۔ خدا را میرے بھائیو، زندگی میں کبھی فرصت ملے، کبھی وقت ملے، کبھی ٹائم ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو۔ قسم ہے اللہ پاک کی، قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ والے نے گہری سانس لی، گہری سانس لیتے ہوئے بولا، بیٹا ماں باپ کی دعا رحمت ہوتی ہے اور ان کی حسرت بد دعا بن جاتی ہے۔ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے نا جیتے جی وہ رحمت ہوتی ہے، مگر بعد میں ان کی حسرت کہ کاش میں ان کی خدمت کر سکتا، کاش ان کی خدمت وقت پر کر لیتا، کاش کہ ان کے دکھ سن لیتا، ان کے درد سن لیتا، ان کے پیر دبا لیتا، ان کی نوکری کر لیتا۔ اور یہ جو کاش ہے نا، یہ جو حسرت ہے نا، یہ بعد میں بد دعا بن جاتی ہے۔ تیرے باپ نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی ہوگی، مان لیا، مگر ان کی خاموش حسرت نے آسمانوں کو ہلا دیا ہوگا۔ جب تو سال سال 2 سال ماں باپ کو چہرہ نہیں دکھاتا ہوگا نا، وہ راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہوں گے۔ تیرے جیتے جی تیرے ماں باپ کے کان تیری آواز سننے کے لیے ترستے رہے، ان کی آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ترستی رہی۔ تیرے باپ نے تجھے کبھی بد دعا تو نہیں دی، مان لیا نہیں دی ہوگی، مگر ان کی خاموش حسرت نے آسمانوں کو ہلا دیا ہوگا۔ ان کی تنہائی کے آنسو، ماں باپ کی تنہائی کے آنسو زمین نے جذب کر دیا ہوگا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج تم بے سکون ہو۔ کیوں بے سکون ہو؟ اس لیے کہ والدین کے جیتے جی تم ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں نہ لے سکے، ان کو وقت نہ دے سکے، اس لیے تو آج تم پریشان ہو، آج تم بے سکون ہو، تمہیں دنیا کی کوئی نعمت خوشی نہیں دے رہی۔ بیٹا تمہارے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، بڑی سی بڑی دولت اکٹھی کر لو، مال اکٹھا کر لو، پھر بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہیں گی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر ایک نعمت نہیں، وہ نعمت ہے سکون۔ سکون نہیں، راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے
ماں باپ کے جیتے جی ان کی خدمت نہیں کی ہوتی، ان سے دعائیں نہیں لی ہوتی۔ دکھی انسان بابا جی کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جی بتاؤ اب میں کیا کروں، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ میرے ماں باپ مر گئے ہیں، کاش آج وہ زندہ ہوتے، میں ان کی نوکری کرتا، ان کی خدمت کرتا۔ بابا مجھے بتا میں کیا کروں، مجھے کیسے سکون ملے گا؟ بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اگر سکون چاہتے ہو تو باپ کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگو، معافی مانگو باپ کی قبر پر جا کر، باپ کے لیے دعائیں کرو، ان کے نام پر صدقے دو، خیرات کرو، یتیموں مسکینوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، باپ کے نام پر غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور سب سے بڑھ کر کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو درد نہ دو، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالو۔ وہ آدمی روتا ہوا بابا جی کے پاس سے اٹھا، گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر آج پہلی بار اس کے دل میں سکون کا ایک ہلکا سا احساس پیدا ہوا، شاید باپ کی قبر پر جا کر اس کا پچھتاوا کم ہو جائے، شاید باپ کی قبر پر جا کر وہ اپنی روح کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ یہاں رشتے صرف مفاد کے محتاج بن چکے ہیں، مفاد کے محتاج بن چکے ہیں۔ یہاں تعلقات کا معیار صرف دولت اور حیثیت بن چکا ہے۔ یہاں سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے اور منافق لوگ عزت دار کہلاتے ہیں۔ یہاں بیٹا ماں باپ کے لیے وقت نکالنا بوجھ سمجھتا ہے، مگر دوستوں کے ساتھ راتیں جاگنا عیاشی سمجھتا ہے۔ یہاں باپ کی دعائیں بوجھ لگتی ہیں، مگر کسی اجنبی کی واہ واہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ باپ کی دعائیں بوجھ لگتی ہیں۔ یہاں غریب کی عزت کوئی نہیں کرتا، مگر امیر کے جوتے بھی چمکانے کے لیے لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں کسی کے آنسو پوچھنے والا تو ملتا نہیں، مگر مذاق بنانے والے ہزاروں مل جاتے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہیں۔ یہاں نماز پڑھنے والا دقیانوسی کہلاتا ہے اور بے حیائی کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ جنازے میں شرکت تو کرتے ہیں، مگر مرنے والے کی زندگی میں اس کا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ مرنے والے کے جیتے جی کوئی اس کا حال نہیں پوچھتا۔ یہاں جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تب تک ان کے قدموں کی خاک کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب انہی قدموں کی مٹی کو آنکھوں سے لگانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ یہاں وقت پر قدر نہیں کی جاتی، بس پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ یہاں ہر کوئی اپنی ذات کے نشے میں اندھا ہے، سب کو اپنی خوشی عزیز ہے، مگر کسی کے درد کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں، کسی کے دکھ کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں، سب کو اپنی ہی خوشی عزیز ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہر ایک دل بے سکون ہے، یہی وجہ ہے کہ آج دل سکون سے خالی ہیں، چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، مگر اندر سے ہر کوئی ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے ہر کوئی ٹوٹ چکا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے بھول سکتا ہے مگر میں تجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو مجھے چھوڑ کر دنیا کی چکا چوند میں کھو سکتا ہے مگر میں پھر بھی تیری راہ تکتا ہوں۔ تو میرے دروازے سے ہٹ کر انسانوں کے دروازوں پر جا جھکتا ہے مگر میں پھر بھی تیرے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو اپنی خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے مگر میں پھر بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے مگر میں تیرے ہاتھ بلند ہونے کا انتظار کرتا ہوں کہ کب تو مجھ سے مانگے گا، کب تو میرے سامنے روئے گا، کب تو اپنی مصیبتوں کی دہائی دے گا مجھے، اور میں اپنی رحمتوں کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دوں۔ اے میرے بندے دنیا تیری خطائیں نہیں بھولتی مگر میں تیری ہر خطا معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا تجھے ذلیل کرتی ہے مگر میں تیرے گناہوں پر پردے دیتا ہوں۔ لوگ تجھے ایک بار گرنے پر ٹھکرا دیتے ہیں مگر میں وہ رب ہوں جو بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی تجھے اپنے در پر زبردستی بلاتا ہوں، آ جا میرے دروازے پر۔ تو صرف ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ آ، دیکھ پھر میں تجھے کیسے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہوں۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی سیرت کو دیکھ،
وہ جو زمین پر سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، وہ جو پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے تھے، جنہیں طائف کے بازاروں میں لہو لہان کیا گیا، مگر ان کے ہونٹوں پر بد دعا نہیں بلکہ رحمت کے الفاظ تھے۔ یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، انہیں ہدایت دے۔ یہ وہ نبی ہیں جو اپنی امت کے لیے ساری رات سجدے میں روتے رہے، جو قبر کے اندھیروں میں اترنے والے ہر گنہگار کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گی۔ مگر افسوس، آج وہ امت جو نبی کی دعاؤں کا مرکز تھی، وہی امت نبی کو بھول بیٹھی ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے محبوب کے ذریعے روشنی دکھائی، میں نے تجھے قرآن دیا، میں نے تجھے وہ راستہ بتایا جو تجھے جنت تک لے جائے، مگر تو پھر بھی دنیا کے اندھیروں میں کھو گیا، تو پھر بھی میرے محبوب کے راستے سے بھٹک گیا۔ آ جا میرے بندے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ایک بار میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لے، ایک بار ان کی سنت کو تھام لے، بس ایک بار واپس آ جا، میں تیرا رب ہوں، آج بھی تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے بیٹھا ہوں۔ تو فرمایا چوتھا موقع، جب تمہارے اندر کا مفتی تمہیں شرک کی طرف لے کے جا رہا ہو، تمہارے اندر کا مفتی، تمہارا من تمہیں شرک کی طرف لے کے جا رہا ہو، تب یقین کر لینا کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔